نیکسٹ کویشچن پرسنالٹی گرومنگ سے ریلیٹڈ ہے حسنین جاوید کا. علی بھائی ہاؤ کین آئی اوور کم پروکراسٹینیشن؟ بڑا اچھا سوال ہے، جزاک اللہ خیر، may اللہ بلیس یو. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ پروکراسٹینیشن ہوتا کیا ہے، ان آڈینس کے لیے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دوں. پروکراسٹینیشن از دی آرٹ آف ڈیلیئنگ ٹاسک. کوئی بھی ٹاسک آپ کو ملا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے، آپ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جائیں، پروکراسٹینیٹ کرتے جائیں، فولز پیراڈائز میں رہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ڈیڈ لائن آ رہی ہے، ڈیڈ لائن کے قریب کر لوں گا. آپ بیٹھ کے سوچی جائیں، خیالی پلاؤ پکائی جائے اور ڈیلے کرتے جائیں ٹاسک. پروکراسٹینیشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پروکراسٹینیشن کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک، جو میں اس وقت اس پر پہنچا ہوں، کنکلوژن پہ پہنچا ہوں، وہ ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا اور اسکرولنگ کرتے رہنا. آپ کو سب سے پہلے اپنا سوشل میڈیا کا یوز کم کرنا پڑے گا. I sit among successful people day and night. I see their routines. None of them is super active at social media. ہاں، اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا دعویٰ کرنے کے لیے یا ویسے کوئی میسیج دینے کے لیے they come on social media, but they are not scrolling social media. They are not sitting on social media and scrolling all the time and reading people's comments and reading people's statuses یا دوسروں کی لائیوز آبزرو کرنا. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے یوز کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کے یوز کا ایک ٹائم رکھیں. آپ کی پروکریسٹینیشن کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی ٹاسک ملتے ہیں یا اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے پلانس بناتا ہے، وہ تھنگس ٹو ڈو کی ایک لسٹ بناتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ برین کو جب یہ میسج جاتا ہے کہ میں نے کام کرنے، تو ہمارا برین بڑا شرارتی ہے. اگر آپ مائنڈ سائنسز پڑھیں گے، برین کو کام کرنا پسند نہیں ہے، برین کو ایفرٹ لینا پسند نہیں ہے، برین ریسٹ کرنا چاہتا ہے، سیدھی سی بات. تو برین اگر کہیں اور آپ لگ جائیں گے تو برین اپنے آپ کو پوری انرجی اس ٹاسک میں لگا دے گا اور باقی سارے ٹاسک جو ہے وہ انڈن رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے اسٹریس بھی بلڈ ہوگا. تو اس لیے آپ کو کرنا کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے پروکریسٹینیٹ کو اوور کم کرنے کے لیے؟ نمبر 1، آپ کو سوشل میڈیا کا ایک پراپر ٹائم رکھنا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ تھک نہ جائے. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ تھک جائے گا چیٹنگ میں، پوسٹیں دیکھنے میں، نوٹیفیکیشنز چیک کرنے میں، دوسروں کو رپلائی کرنے میں، تو پھر آپ کے مائنڈ کے پاس وہ انرجی نہیں ہوگی کہ آپ اور کوئی کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پروکریسٹینیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اچھے کپڑے پہنا کریں، نہا دھو کے بیٹھا کریں، ایکٹیو رہا کریں. ایک بندہ جو ہے وہ شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا ہوا ہے سارا دن، تو اس نے پروکریسٹینیٹ ہی کرنا ہے سارا دن بیٹھ کے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ پروکریسٹینیٹ کرنے کا ماہر ہے. یعنی جو بندہ روز نہاتا نہیں ہے، جو بندہ روز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتا، تو پھر وہ ظاہر ہے پروکریسٹینیشن کی طرف ہی جائے گا. اپنے کمرے کا انوائرمنٹ چینج کریں، بیڈ پر بیٹھ کر کام نہ کیا کریں، بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے، چیئر اور ٹیبل پر کام کیا کریں. تو اپنی ذرا انوائرمنٹ کو بھی چینج کر کے دیکھیں اور اپنے سوشل میڈیا کے یوز کو ایک ٹائم کے ساتھ یوز کرنا سیکھ لیں. جب آپ جو کام کر رہے ہیں فوکس کے ساتھ کریں. تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے پورا پرسنالٹی گرومنگ پہ، ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. ٹائم مینجمنٹ میں میں نے پروکریسٹینیشن پہ بہت لمبی بات کی ہے کہ فوکس کس طرح سے رہا جاتا ہے. تو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس لیکچر کو بھی دیکھے گا. آئی ہوپ کہ یہ سوال کا جو آنسر میں نے دیا اس سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ کویسچن جو ہے، ویری گڈ کویسچن. راہل جزاک اللہ خیر، may Allah bless you. My dear one is not practicing Islam. Tell me how to guide him. راہل، آپ کی جو جاب ہے وہ صرف یہ ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام ہے کہ تم نصیحت کرو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نصیحت پکڑ لے گا. نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل ٹپ دینے لگا ہوں راہل، جو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کی ہے اور اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ الحمدللہ. ڈو سائلنٹ دعویٰ رادر دین دعویٰ بائی ماؤتھ. میرا ایک دوست تھا، بچپن کا دوست ہے. جب میں الحمدللہ دین کی طرف آیا، میں نے 5 نمازیں شروع کی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. تو ظاہر ہے کہ میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ہوتا تھا. ہم ملتے تھے، ہم جگہ جگہ جاتے تھے، کھانا اکٹھا کھاتے تھے. بیچلر لائف کی بات کر رہا ہوں.
تو ظاہر ہے کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں نماز پڑھتا تھا. اب وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس حد تک جو ہے وہ نماز سے باغی تھا کہ وہ مسجد کے باہر ویٹ کر لیتا تھا بائک پر بیٹھ کے، لیکن وہ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا. لیکن وہ مجھے منع نہیں کرتا، وہ کہتا تھا تم نماز پڑھو، اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے. میں نے اسے کبھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید اس سے ریبیلیس ہو جائے، میرے سے ملنا ہی چھوڑ. تو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ سمپلی جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں نماز پڑھنے آتا تھا، اس کے سامنے جاتا تھا، اس کے سامنے کرتا تھا سب کچھ. آہستہ آہستہ میری کمپنی نے، میری ان چیزوں نے اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے خود سے اسلامک کویسچنس کرنا شروع کر دیے، تو پھر الحمدللہ اس نے نمازیں شروع کر دی. یہ تو ہے ایک ذرا لانگ لاسٹنگ افیکٹ کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا لوڈ ون جو آپ کے ساتھ دن رات ہے، تو اس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے اس پہ کچھ افیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ آپ اسے کسی ایسے بندے کی کوئی چیز سنائیں جس سے وہ امپریسڈ ہے یا جس سے اس کا امپریس ہونے کا چانس ہے. یعنی نعمان علی خان جیسے لوگ ہیں، مفتی مینگ جیسے لوگ ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، بیلنس بات کرتے ہیں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، یوتھ کلب کے اسپیکرز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگ کسی نہ کسی طرح سنائیں، اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی لیکچر لگا لے، ٹھیک ہے. اگر وہ سننا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں سننا چاہتا تو نہ صحیح. باقی یہ کہ اس کو گفٹ کریں، کوئی اسلامک بک گفٹ کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کے گفٹس دیا کریں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کے لیے دعا کریں. اور جو میں نے سائلنٹ دعویٰ والی بات بتائی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے سامنے ایسی چیزیں کیا کریں جو دین سے ریلیٹڈ ہے. اس کے سامنے کوئی دینی کتاب پڑھا کریں، اس کے سامنے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا کریں، اس کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھا کریں، سنتیں پڑھا کریں. اس کو کبھی کبھی دعوت دیا کریں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی اسلامک ڈسکشن شروع کر دی، بہت انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشن جو اس کے انٹرسٹ کی ہے. تو دیز آر آل دا ویز ٹو impress someone to come towards deen, to come towards اسلام. اور باقی یہ کہ آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کریں. چونکہ ٹائم ظاہر ہے 1 hour ہے، میں نے کوشش ہی کرنی سب کی جو ہے وہ سب کے سوال لوں، تو اس لیے کوئکلی میں سوالوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. برادر محمد علی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سر ہاؤ ٹو کوپ اپ ود موڈ سوئنگس. موڈ سوئنگس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. آپ کے موڈ سوئنگس کیوں ہوتے ہیں؟ کسی ٹریگر کی وجہ سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کی ریزن فائنڈ آؤٹ کریں. فرسٹریشن کیوں ہو رہی ہے، موڈ سوئنگ کیوں ہو رہا ہے. اور قرآن مجید کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ آپ کی اسپرچول گرومنگ ہو، آپ میں صبر آئے. اور نماز کو بہت فوکس اور صبر کے ساتھ پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کے موڈ سوئنگس ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے. کیونکہ موڈ سوئنگس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرسنالٹی میں ایک فرسٹریشن، اور پرسنالٹی میں وہ جو ہمارے سب کانشیس میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس سے ایسوسیٹیڈ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس کو ہو کیا گیا. اس لیے ایک تو اپنے بارے میں بہت دعا کریں، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ وہ کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے. وہ اتنے سٹریس کے باوجود، اتنی سٹریسفل روٹین کے باوجود بھی وہ مسکراتے تھے. ان سے جو ہے وہ ایک ایگزامپل پکڑیں، ان جیسا بننے کی دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور لسٹ ڈاؤن آل دا تھنگز دیٹ آر فرسٹریٹنگ یو، آل دی انریزالوڈ کنفلکٹس جو انریزالوڈ ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہو رہے، ان کو سامنے لے کر آئیں. اور سب سے پریکٹیکل ٹپ، نماز کو بہت فوکس اور پیشنس کے ساتھ پڑھا کریں. جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، صبر کے ساتھ پڑھا کریں. سجدہ لمبا کیا کریں اور بہت زیادہ فوکس کے ساتھ پڑھا کریں. اوکے، یہ میری آپ کو پریکٹیکل ٹپ ہے. قرآن کی تلاوت